الحمد لله عظيم العظماء رحيم الرحماء عليم العلماء بصير البصراء دائم النعماء باعث الأنبياء غافر الغفراء قاهر الأعداء صاحب الأولياء قادر على ما يشاء هو الذي عالم بما في الصدور سائر العيوب مذهب الهموم منبت الزروع خالق الحبوب علام الغيوب غياث المكروب هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأشهد أن سيدي محمدا ابن عبد الله الهاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تمام قسم کی تعریف، ساری حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ ہی کے لیے، جو عزت و عظمت میں سب سے عظیم، عزت و اقتدار کا مالک، دنیاوی نظام کی پلاننگ کرنے والی ذات بھی اسی کی، عزت، شہرت اور جاہ و جلال کے لائق بھی اسی کی ذات، بغیر ستون اور بغیر سپورٹ کے آسمان کو ڈیزائن دینے والی ذات بھی اسی کی. وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اپنے بندوں بلکہ اپنی تمام مخلوق کے رزق کا بھی انتظام کیا. وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی مخلوق کی نگاہ کو اس طرف پھیر دیا کہ وہ اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے ذرائع اور اسباب کو حاصل کر سکے. کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی برابری کر سکے. وہ اپنے آپ میں مکمل اور پرفیکٹ، کسی سہارے یا مدد کی اسے بالکل ضرورت نہیں. کسی نے اسے وجود نہیں بخشا. وہ آپ اپنی حیات پر ہمیشہ قائم و دائم. اسی نے ہر ایک کو وجود عطا کیا. عظیم الشان بادشاہ، اس کی بادشاہت اس کی خود کی، کسی کی دی ہوئی نہیں. کائنات کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں اس کی عظمت قائم و دائم. وہ العلیم الخبیر رب جس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں. ہر کوئی اسی کے احاطہ علم میں مقید. مخلوق کی ہر حرکت، ہر مومنٹ اس کے علم میں. اسے معلوم ہے کہ کون سی مخلوق کہاں ہے. اسے ہی مخلوق کا فائنل ڈیسٹینیشن بھی پتا ہے. اپنی ہر مخلوق پر اس کا احسان اور اس کی عنایتیں، اس کی عنایتوں اور عطاؤں کو کوئی مخلوق گن نہ سکے. ہماری گنتی ختم ہو جائے، ہمارے کیلکولیٹر اور کمپیوٹرز بھی تھک جائیں، لیکن اس کی بخشش اور عطاؤں کا حساب نہ لگایا جا سکے. اس کی جتنی تعریف اور حمد بیان کی جائے کم. اس کی تعریف میں ساتوں سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے مگر اس کی تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے. وہ اپنے آپ میں محمود، اسے کسی کے حمد کی ضرورت نہیں، اسے کسی کے شکریہ کی بھی ضرورت نہیں. یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے مالک کا شکریہ ادا کر کے اپنے آپ کو اس کا شکر گزار بنائیں. اسے کسی کی کبھی کوئی ضرورت ہی نہیں. پاکی و تقدیس کے لائق کوئی ذات ہے تو وہی. زمین کو مخلوق کے رہنے اور بسنے کے لائق بنانے والی ذات بھی اسی کی. آسمان و زمین اور کائنات کو ایک منظم طریقے سے چلانے والی ذات بھی اسی کی. اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اسی کی دی ہوئی چھوٹ سے ہوتا ہے. یہ ہمارا کیلکولیشن ہے کہ دنیا کو امریکہ یا افریقہ چلاتے ہیں. ہماری ناسمجھی کی دلیل ہے یہ اللہ کی ذات ہی ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جسے چاہے بادشاہت عطا فرمائے اور جسے چاہے بادشاہت لے لیں. جسے چاہے عزت و احترام سے نوازیں، جسے چاہے ذلت میں پڑا رہنے دیں. انتہائی سبحان کے لائق، انتہائی تقدیس والا رب وہ رب ہے ہمارا. وہی رب ہے فرشتوں کا بھی اور تمام مخلوق کا. وہ اپنی مخلوق پر اپنی نعمتیں نچھاور کرتے ہی رہتا ہے.
یقیناً وہ جانتا ہے تمام بھید کو، اسے معلوم ہے دلوں کا حال بھی۔ ذہن میں اٹھنے والی سوچ سے بھی وہ واقف، کائنات کی کوئی شے اس سے چھپ نہیں سکتی، مخلوق کی کوئی چھپی حرکت اس سے پوشیدہ نہیں، مخلوق اسے چھپ کر کوئی کام نہ کر سکے، نہ ہی مخلوق اسے دھوکہ دے سکے۔ اس کے احاطہ علم میں ہر چیز پر اسے غلبہ اور اقتدار حاصل، اسے ہر چیز پر قوت اور قدرت حاصل ہے۔ وہ ہر مخلوق سے انتہائی قریب، اس سے دعا کرنے کے لیے کسی ایجنٹ اور کسی وسیلے یا کسی ٹیلی فون کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس کی مثال کسی شے سے نہ دی جا سکے، کوئی اس کے مثل نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں، اس نے ہر چیز کو بغیر کسی ماڈل اور مشورے کے وجود کا جامع بخشا، جبکہ وہ چیز کچھ نہ تھی۔ اسی کا حکم لاگو ہے ہر طرف، کسی کے مشورے کی بھی اسے کوئی ضرورت نہیں، اس کی قدرتوں میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی تدبیر اور نظام قدرت میں کوئی غلطی اور نقص بھی نہیں۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے اقرار کرتا ہوں کہ اس کی شان ربوبیت کے سامنے ہر کوئی حقیر، اس کی عزت و اقتدار کے سامنے ہر سے کمزور، اس کے قدرت کے سامنے ہر کوئی فرما بردار، اس کے وقار اور رعب کے سامنے ہر ایک مطیع اور فرما بردار اور سمیٹے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی ایک اکیلے اللہ کے تابع فرمان ہے زمین آسمان اور ان کے درمیان کی تمام مخلوق۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کے قلب اطہر پر ایسی کتاب کا نزول فرمایا جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، جس میں کرنے اور نہ کرنے والے تمام احکام کو واضح طور سے بیان کر دیا۔ اسی کتاب پر ہمارا ایمان ہے جس میں ہمارے ایشور نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے وہ لوگ جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، ایماندار بنے رہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے ساتھ، اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا، اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو اللہ نے اس سے پہلے نازل کیا۔ اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو تحقیق وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ رب تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا ہر انسان اپنے آپ کو ایمان والا سمجھے گا، اپنے آپ کو مسلم سمجھے گا، اپنے آپ کو دوسروں سے سپر سمجھے گا۔ اسی لیے اپنی کتاب مقدس میں فرمایا کہ اے ایمان کے دعوے کرنے والوں، ایماندار بن جاؤ۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب اور ایمان بالآخرت۔ اگر آخرت کا تصور نہیں تو پھر ہم دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، اور اگر آخرت کا ڈر ہوگا، حساب و کتاب کا خوف ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوگا، تو ہی ہم ایماندارانہ زندگی گزار سکیں گے۔ کسی چیز کا ڈر اور خوف ہی انسان کے سدھرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر اس دنیا میں کیے ہوئے اچھے اعمال کا بدلہ اور برے اعمال کی سزا کا تصور نہیں ہوگا تو دنیا ہی ہمیں اصل زندگی لگے گی اور ہمیں سدھرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب تک اسے کسی کا خوف اور ڈر نہ ہو وہ اپنی زندگی میں لگام نہیں لگاتا، اور بہت سارے قانون کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی لائف گزارتا ہے۔ ابھی تقریباً 2 ماہ قبل ہم نے دیکھا کہ ناگپور میں 2 ویلر رائڈر کے لیے ایک قانون جو پہلے سے بنا ہوا ہے، ہر موٹر سائیکل چلانے والا ہیلمیٹ پہن کر گاڑی چلائے۔ اس قانون کو جاری کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایکشن لیا اور 8 فروری 2016 سے یہ قانون ناگپور میں لاگو کیا گیا۔ اس قانون کے لاگو ہوتے ہی صرف ایک دن میں ٹریفک پولیس نے 60,038 چالان کاٹے، لیکن پبلک کی طرف سے ہیلمیٹ کے وافر مقدار میں کوانٹٹی میں اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے مہلت کی درخواست پر حکومت کی طرف سے 1 ماہ کی چھوٹ بھی دی گئی، اور یہی چھوٹ ہمارے پیدا کرنے والے نے بھی دے رکھی ہے۔ اپنی آخری کتاب میں ہمیں قانون بتا دیا اور ساودھان کر دیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کس آدھار پر ہمیں جنت ملے گی اور کس کارن ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک آپشن ایک اختیار بھی دے دیا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اور اسی آپشن کا مس یوز کرتے ہوئے آج ہم میں سے بہت سے انسان اپنے رب کے حکم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے۔
حکومت کی طرف سے دی گئی مہلت کی مدت جب ختم ہو گئی تو پھر سے ٹریفک پولیس نے بنا ہیلمیٹ کے گاڑی چلانے والوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی اور قانون توڑنے کے جرم میں جرمانہ اور چالان بنانا بھی شروع کر دیا۔ اس وقت کا منظر بھی ہم نے دیکھا کہ 1 ماہ کی چھوٹ ملنے کے باوجود کسی نے ہیلمیٹ خریدنا تو درکنار اس کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جیسے ہی پورے ناگپور میں اس قانون کے توڑنے والوں کی گرفت شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے لوگوں نے ہیلمیٹ خریدنا شروع کر دیا۔ سڑکوں پر، راستوں پر اور چوراہوں پر ہیلمیٹ کی دکانیں لگ گئی، جدھر دیکھو ادھر ہیلمیٹ کا بازار لگا ہوا تھا اور خریداروں کی بھیڑ بھی لگ گئی تھی۔ 1 ماہ کے اندر لاکھوں ناگپور واسیوں نے اس قانون پر عمل کیا، صرف اور صرف گورنمنٹ کی پکڑ کے ڈر سے۔ یہ تھا اس دنیا کے قانون کے توڑنے کا خوف اور ڈر۔ میری اس بات سے وہ لوگ اپنے آپ کو مائنس نہ سمجھے جو موٹر سائیکل کا استعمال نہیں کرتے۔ اگر اللہ نے ہمیں کار دی ہے تو اس کے بھی کچھ رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر سائیکل ہے ہمارے پاس تو اس کے بھی کچھ قاعدے اور قانون ہیں۔ اگر ہم پیدل چل رہے ہیں تو بھی ہمارے لیے قانون ہے۔ ہم میں سے کوئی قانون کے گرفت سے بچ نہیں سکتا، یہ تو حکومت کی طرف سے چھوٹ ہے۔ ہم جیسے چاہیں چلتے ہیں، جہاں چاہیں کار پارک کرتے ہیں، جہاں چاہیں اپنی سائیکل کھڑی کر دیتے ہیں، جب چاہیں سڑک پار کر لیتے ہیں، ملک کے قانون کو توڑ کر اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں قانون کو توڑ دیا۔ اس دنیا کے ٹریفک لا کو توڑ کر تو ہم بچ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے پیدا کرنے والے نے بھی ہمارے لیے بہت سے قانون اور لا بنا رکھے اور اس کی پوری لسٹ ہمیں اپنی کتاب کے ذریعے دے دی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مسئلے کے بانی حضرت مولانا عبد الکریم فاروق صاحب اور ان کے معاونین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے کے نمازیوں کو اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھنے کا علم دیا۔ اس مسئلے کے میکسیمم مسلیان کو پتا ہے کہ ان کے رب نے اپنی کتاب میں بتا دیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کن اعمال کے ذریعے ہم جنتی ہو سکتے ہیں اور کن اعمال کی وجہ سے ہم جہنمی ہو سکتے ہیں۔ ہر وقت اس کی موجودگی کا احساس ہونا ضروری ہے اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ سورہ آل عمران نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ اس سے تقوی کا حق ہے، اور مرتے دم تک یہ خیال رہے کہ تم اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے ہو، اپنے رب کی موجودگی کے احساس کے ساتھ زندگی گزاریں، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب ہر فرد کو اپنے خالق و مالک کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس دن کا منظر کیا ہوگا۔ رب تعالیٰ نے اسے بھی فرما دیا، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی اور ہر گروپ کو اس کی لا بک کی طرف بلایا جائے گا۔ آج کے دن تم کو اس لا کا پورا بدلہ دے دیا جاتا ہے جس لا پر تم عمل کر کے آئے ہو۔ اب جس شخص کو اپنے مستقبل کی فکر ہو، اپنے آخرت کی بہتری منظور ہو، اپنی اور اپنے اہل عیال کی نجات مطلوب ہو، اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے اللہ کے احکامات پر، اس کی کتاب کی آیات پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم سے اپنی زندگی کو سیٹ کرے تاکہ اس پر رحم کیا جائے۔ اس دن کی ہولناکی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس دن بھی بادشاہت ایک اکیلے اللہ ہی کی ہوگی، جس کے بارے میں فرمایا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور اس دن بھی اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ آج ہمیں ہمارے مالک نے موقع دیا ہے کہ ہم اس کے قانون کو فالو کرتے ہوئے اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو گزار دیں، اصل زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ اس دن کا خیال ہمیں ہو، اس دن ہر مخلوق کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا اور کسی کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اور ساودھان رہو اس دن سے جس میں تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، پھر ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور انسانوں کا کچھ بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ضرورتوں کا پل پل خیال رکھا، ہماری حفاظت کے لیے انتظام کیا، زمین و آسمان کے درمیان کے سسٹم سے ہماری پرورش کی
اور ان کے درمیان کے ہر شے کو ہمارے لیے فنکشنل بنا دیا، ہماری ہدایت کا، آخرت کے سنوارنے کا، زندگی کی کامیابی کا فل پیکیج ہمارے لیے فراہم کر دیا۔ اگر ہم خالق کے شکر گزار بنے رہیں، اس کے ہر حکم کے ساتھ ایماندار بنے رہیں، کلام مقدس میں آئے ہوئے آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے لا کو رسپیکٹ دیتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ممکن ہے کہ سورۃ الفجر کی آخری آیتوں کے مصداق ہو سکتے ہیں، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان لوٹ آ اپنے رب کی جانب، تو نے مجھے راضی کرنے والی زندگی گزاری، آج میں تجھ سے راضی ہوں، تو شامل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ جنت میں داخلے کی خواہش ہے تو اس حیات دنیا میں پل پل اپنے رب کی رضا کو ملحوظ رکھ کر زندگی گزارنی ہوگی، کلام اللہ کی آیات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا، اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے ویوہار کو سدھارنا ہوگا، اپنے آپ کو کتاب اللہ سے چیک کرنا ہوگا کہ ہم نے کہاں کہاں اس کتاب کو فالو کیا اور کہاں کہاں کتاب اللہ کو اوائڈ کیا۔ رب تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا انک انت السمیع العلیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الاشیاء کما ہی اللهم هين علينا سکرات الموت اللهم هين علينا سکرات الموت اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انصر من نصر دينك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما